بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کیسے نکلتی ہے؟ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے۔ دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ وہ صرف خیال کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے، اور خیال اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس عضو میں اور جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبھونے سے یا اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس حصہ بدن سے تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے، اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اثر کیا ہوا ہے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اس کے بقدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جو بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔ لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست ساری روح کو پہنچے وہ موت کے وقت ہوتی ہے۔ اس وقت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی، اس لیے موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی کہ اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کسی عضو کے کاٹنے سے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے جدا ہوتی ہے، اور اگر وہ مردہ ہو، اس پر روح نہ ہو تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس جب روح کے ذرا سے حصے کے جدا ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب ساری روح کو بدن کے تمام حصوں سے کھینچا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کا بقیہ حصہ سارے بدن میں موجود ہوتا ہے، اور وہ اس وقت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی چلاتا ہے، تڑپتا ہے، مگر جب ساری روح کھینچی جاتی ہے تو اس میں کمزوری کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کراہنے سے یا کچھ آرام پا لے۔ البتہ اگر بدن قوی ہوتا ہے تو اس کے بقدر سانس کے اکھڑنے کے وقت اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو سنائی دی جاتی ہے۔ قوت نہیں ہوتی تو یہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے نکلنے کے بعد ہر عضو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح پاؤں کی طرف سے سب سے پہلے کھینچی جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے۔ پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانیں، اسی طرح ہر عضو ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ہر ایک عضو کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزع کی سختی آسان فرما۔ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب پر موت کی سختی آسان فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔